لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افنضرب عنكم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. وكم ارسلنا من نبی فی الاولین وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. پہلی آیت میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی اور آپ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں. پہلی آیت کا مضمون یہ ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے کہ کفار مکہ نے مکی دور کے اندر، یعنی اللہ کے نبی کے مکہ کے قیام کے زمانے میں کوئی ایسی تکلیف، پریشانی، مصیبت، مخالفت، عداوت ایسی نہیں چھوڑی جو آپ کے خلاف نہ اس حربے کو استعمال کیا گیا ہو، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالنے کا پروگرام بنا دیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں بلکہ پروگرام بنانے کے ساتھ اس پر عمل بھی پیرا ہو گئے. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو بچایا اور سہولت کے ساتھ مدینہ منورہ لے آئے. تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تمہاری ان تمام زیادتیوں اور شرارتوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تم سے ہاتھوں ہاتھ بدلہ لے لے، یا تمہاری زیادتیوں کی وجہ سے اللہ پاک تمہارے درمیان قرآن کو نازل نہ کرے. تمہاری نافرمانیاں حد سے بڑھی ہوئی ہیں، لیکن اللہ ان نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی برابر سمجھاتے رہے، تذکیر، نصیحت، ہدایت کا راستہ بتلاتے رہے. دیکھیے دشمنوں کو کوئی خیر کی بات نہیں بتلایا کرتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں اپنے دشمنوں سے فوراً بدلہ لے لوں، بلکہ اگر کوئی نصیحت کو نہیں مانتا اللہ برابر اس کو پھر بھی سمجھاتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کیا کہ مخالفتوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن
کے نزول کو، نازل ہونے کو روک دیا ہو، بلکہ برابر مختلف انداز میں نافرمانوں کو بھی نصیحت کرتے رہے۔ اس آیت کے تحت حضرت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ دین کے داعی کو، دین کی بات کرنے والے کو، کسی بھی گروہ یا جماعت کو اس بنیاد پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ انتہا درجے کے ملحد ہیں۔ اس وجہ سے نہیں چھوڑ دینا چاہیے دین کی بات کرنے کو کہ یہ تو پکے فاسق و فاجر ہیں۔ آپ خیر کی بات، حق کی بات، سچائی کی بات، توحید کی بات اپنوں کو بھی بتائیں گے، غیروں کو بھی بتائیں گے، اور صرف اس بنیاد پر کہ یہ میری بات کو قبول نہیں کرے گا یا بات مانی نہیں جائے گی یا یہ اتنا بڑا گنہگار ہے، اس سے کیا خیر کی بات کی جائے۔ جب اللہ نے کفار مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے سچے پکے دشمن تھے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کہ میں اپنی نصیحت نامے کو تم سے صرف اس بات پر ہٹا لوں کہ تم حد سے گزرنے والے ہو، یعنی یہ بات کہ اگر میں تم سے نصیحت کو روک دوں میری رحمت کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا نصیحت کا دروازہ، نصیحت کرنا ہر بڑے چھوٹے کو کی جائے گی، خواہ مانو یا نہ مانو۔ اللہ کی یہ فیض کامل یعنی سمجھانے کا انداز صرف یہ نہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، بلکہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ نے ہر ایک کو سمجھانے کا ایک انداز اور صحیفہ یا کتاب نازل اللہ کرتا رہا، اور جو ان میں سے نبی کا مذاق اڑانے والے بنے اللہ نے ان کو ان کی پکڑ بھی سخت فرمائی اور ان کے ساتھ مواخذہ بھی فرمایا۔ جب اللہ نے پہلے لوگوں کو نہیں بخشا اور ان کی بھی پکڑ آئی تو اے موجودہ زمانے کے متکبرین جان لیں، جب اللہ پکڑ کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ ایک جگہ تک، ایک موقع تک اللہ رب العزت والجلال سمجھاتے ہیں، اور جب بات حد سے آگے بڑھ کر خدا کے ساتھ استہزاء کی، رسول کے ساتھ استہزاء کی یعنی مذاق اڑانے کی آتی ہے تو پھر اللہ بدلہ بھی لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو دنیا کے اکثر لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے بڑے کام، چھوٹے دیوی دیوتا، چاند، سورج، ستارے ان کے بھی سپرد ہیں، ان کو بھی خوش کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے اس خیال کو بھی باطل قرار دیا۔ فرمایا اللہ نے کہ اگر ان سے کوئی پوچھے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ یقیناً اللہ نے پیدا کیا ہے، کائنات کے بنانے والا ایک ہے، چلانے والا ایک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تو پھر یہ اقرار کیوں نہیں کرتے کہ سارے معاملات، ساری طاقت، سارے اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہیں، کہ جو ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، اور اللہ کی جیسی طاقت اور اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو تو جانو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تمہارے آرام کے لیے پیدا کیا، اور زمین کو تمہارے لیے فرش یعنی بچھونا بنا دیا۔ نہ تو اتنا نرم بنایا کہ آدمی کے چلتے ہوئے پاؤں اس کے اندر دھسیں، نہ اتنا سخت اللہ نے اس زمین کو بنایا۔
اپنی قدرت سے کہ آدمی اگر کھودنا چاہے تو نہ کھود سکے، نہ اللہ نے اتنا چکنا بنایا کہ اگر ہم اس زمین کے اوپر چلنا چاہیں تو لڑکھڑا کر گر پڑیں، نہ اتنا گرم بنایا اللہ نے اس زمین کو کہ تپش کی وجہ سے پیر نہ رکھ سکیں، نہ اللہ نے اس زمین کو اتنا ٹھنڈا بنایا کہ آپ پیر رکھیں اور پیر جم جائے، بلکہ اللہ نے اس زمین کو آراستہ بنایا، خوبصورت بنایا کہ آدمی اگر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکے تو پہنچ جائے، پہاڑوں کو جمایا تاکہ زمین ڈولنے نہ لگے، اور پھر دریا، ندی، نالے اور قدرتی راستے اللہ نے اس زمین کو بنایا اس زمین کے اندر، اور پھر آسمان سے پانی برسایا تاکہ زمین سے پیداوار کا انتظام ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کون سی ایسی ذات ہے جو ایسا بہترین نظام انسانی خدمت کے لیے پیدا کر سکے؟ یقیناً دل گواہی دے گا کہ اتنا شاندار نظام اللہ ہی نے بنا رکھا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے سمجھانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، جو اللہ اتنی قدرتوں کے مالک ہیں تو اس کو اپنی بادشاہت میں کسی چھوٹے موٹے کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں کائنات کا بنانے والا تو ایک ہے لیکن چھوٹی ذمہ داریاں چاند، سورج، ستاروں کے سپرد ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آخری آیات میں آج بیان فرمایا ہے جو تلاوت ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کی مخالفت کی وجہ سے اس کو نصیحت کرنا بند نہیں کرتا، اور قرآن نازل ہوا ہزار مخالفتوں کے باوجود، اس لیے اہل ایمان کو نصیحت ہے کہ قرآن کی بات، نصیحت کی بات ہر کس و ناکس کو پہنچائی جائے گی، مانے یا نہ مانے یہ اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں مانیں گے تو دیکھ لیں اللہ نے بہت سے پیغمبروں کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ کیا انجام کیا۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی شروع کی آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، بھلا کیا ہم یعنی اللہ منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس وجہ سے ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، نافرمان ہو، اس لیے میں قرآن کا نازل کرنا بند کر دوں؟ یہ بات اللہ کی رحمت کے خلاف ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے تھے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے بہت نبی آ چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑاتے ہوں، یعنی ہر نبی کا کسی نہ کسی درجے میں مذاق اڑایا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر انجام یہ ہوا کہ جو لوگ ان مکہ والوں سے یعنی موجودہ زمانے کے نافرمانوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا نبی کا مذاق بنانے کی وجہ سے، اور ان پچھلے لوگوں کا پیچھے حال گزر چکا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور اگر اے مخاطب تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، تو ضرور کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک ہے۔
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، یعنی بچھونا کا مطلب آرام کی جگہ، تکلیف کی جگہ نہیں ہے، اور اللہ نے اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچو. والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون. اور اللہ کی طاقت یہ ہے کہ جس نے آسمان سے خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو یعنی مردہ زمین کو نئی زندگی دے دی. اب دیکھ لو جس طرح ایک مردہ زمین کو اللہ نے ہریالی کی شکل میں بنا دیا، اسی طرح اللہ تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دے گا. لہذا دوبارہ زندہ کیے جانے کو بھی تم اللہ کے لیے مشکل تصور نہ کرو. سبحان اللہ.